بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسانیت پر عظیم احسانات۔ تحریر و تحقیق جناب محمد خالد جزبی صاحب۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل صرف سچ کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو وقت پر مل سکے اور آپ کے علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ آپ کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہو سکے۔ سامعین، اس میں کوئی شک نہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے امام کائنات، محسن انسانیت، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بلند و برتر، اعلیٰ و عرفہ، عظیم و جلیل مقام عطا فرمایا ہے جس کا نہ عقل ادراک کر سکتی ہے اور نہ ہی زبان اسے بیان کر سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفت کے آفتاب و ماہتاب توریت، زبور، انجیل، قرآن کریم اور دیگر کتب الہیہ و صحف سماویہ میں چمکتے دمکتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ تمام کمالات جو تمام انبیاء کرام و رسولان عظام علیہم الصلاۃ والسلام میں الگ الگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما دیا اور اس کے علاوہ ان کمالات اور خوبیوں سے نوازا جس میں کوئی آپ کا شریک و سہیم نہیں۔ سچ ہے کہ تجھے ایک نے ایک بنایا۔ ان تمام کمالات و خصائص میں سے ایک خصوصیت و کمال آپ کا رحمت للعالمین ہونا بھی ہے۔ یوں تو رحمت للعالمین کا لفظ بہت مختصر ہے مگر اپنے دامن میں پوری کائنات لیے ہوئے ہے۔ اس وصف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں اور رفتوں کا جو اظہار ہے وہ پوشیدہ نہیں۔ اس میں نہ زمان کی قید ہے نہ مکان کی، نہ ہی یہ کسی وصف سے مقید ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوقات ہر زمان ہر مکان میں ہر طرح سے آپ کی رحمت کی محتاج ہیں اور کوئی بھی آپ کی رحمت سے مستغنی نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ پوری کائنات آپ کی رحمت کے گھنے سائے میں بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ اپنی زندگی کا ایام گزار رہی ہے۔ سامعین، آپ کے رحم و کرم اور فضل و احسان کی بارش سب پر ہوئی، خوب ہوئی اور ہو رہی ہے۔ کوئی بھی اس سے محروم نہیں، بنی نوع انسانی بھی اس سے محروم نہیں، بلکہ اس پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے کثیر احسانات ہیں جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ احسانات بطور نمونہ ملاحظہ فرمائیں۔ سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے انسانیت بالکل ذلیل تھی، حقیر تھی، رذیل تھی۔ خود انسان کی نظر میں انسانیت کی کوئی قدر و منزلت نہ تھی۔ اس کی پستی و خواری کا یہ حال تھا کہ بہت سے حقیر و ذلیل حیوان اس مقابلے میں عزیز و محترم تھے۔ ان کی حفاظت اور نگہداشت کا اہتمام تو تھا مگر اس کا نہیں۔ اس کا خون تو ہر شے سے ارزاں تھا۔ معمولی باتوں پر ہزاروں ہزار کا خون بہہ جانا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ کبھی تو کسی جماعت یا حیوان کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا تو کبھی رقص و سرور کی محفل میں اس کا خون بہا دیا جاتا، جبکہ کبھی کسی ظالم و جابر کے نظام ظلم و استبداد قائم کرنے کے لیے اسے زینہ بنا دیا جاتا۔ بہرحال انسانیت ذلت و مسکنت، پستی و خواری کی اس انتہا پر تھی کہ یکایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہو جاتی ہے اور انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل
پستی و خاری کے اس کار سے نکل کر عزت و عظمت، شرافت و کرامت کے اوج پر پہنچ جاتی ہے۔ بالفاظ دیگر سرا سے سریا پر پہنچ جاتی ہے۔ کل تک انسانیت ذلیل تھی، حقیر تھی، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اشرف المخلوقات کا خطاب پاتی ہے۔ چنانچہ اللہ کریم قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور ان کو خشکی اور تری میں سوار کیا، اور ان کو ستھری چیزیں روزی دیں، اور ان کو اپنی بہت مخلوق سے افضل کیا۔ سامعین، کل تک انسانیت کا نہ کوئی مقام تھا، نہ کوئی حیثیت، بلکہ وہ بہت سے حقیر و ذلیل جانوروں کے مقابلے میں بھی ذلیل و حقیر تھی، مگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یہ اعلان ربانی سنتی ہے: هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ ترجمہ: وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے۔ پھر اسے اس بات کا احساس و ادراک ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے عزیز ترین مخلوق ہے، اور اس کرۂ ارض کی ہر شے، یہ عالم نباتات و جمادات و حیوانات، سب کے سب اس کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ کل تک انسان کا خون ہر شے سے ارزاں تھا، اور آج ہر شے سے گراں ہو گیا، یہاں تک کہ ایک شخص کو ناحق قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے، اور ایک انسان کو جلا دینا پوری انسانیت کو جلا دینے کے مترادف ہو گیا۔ شریعت مطہرہ کا مطالعہ کریں، آپ پر واضح ہو جائے گا خون تو خون۔ شریعت مصطفیہ علیہ صاحب والصلاۃ والسلام نے انسان کے ایک عضو کو محترم و مکرم قرار دے دیا ہے۔ اب اس کے چہرے کا مسئلہ بنانا اور اس کی شبیہ بگاڑنا تو بڑی بات، اس کے چہرے پر مارنا بھی جرم قرار پا گیا ہے۔ اس کے جسم کے کسی حصے کی بے یا اس سے کسی طرح کا فائدہ اٹھانا حرام کر دیا گیا ہے۔ ذرا آپ شریعت کی زبان میں اس کی دلیل تو دیکھیں۔ فقہی کتب میں اس کی دلیل اس انداز میں بیان کی جاتی ہے کہ انسان محترم ہے، کمتر و ذلیل نہیں۔ یہ تکریم انسانیت اور احترام آدمیت کا کتنا عظیم تصور ہے، جو شریعت مصطفیہ علیہ صاحب والصلاۃ والسلام کے سوا کہیں نظر نہیں آتا۔ چنانچہ سامعین، اس حدیث کریم کو ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تو تو نے میری عیادت نہیں کی۔ ابن آدم کہے گا: اے میرے رب، میں تیری عیادت کیسے کرتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ فرمائے گا: کیا تجھے نہیں معلوم کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس ضرور پاتا؟ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ ابن آدم کہے گا کہ اے میرے رب، میں تجھے کھانا کیسے دیتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ اللہ کریم فرمائے گا: کیا تجھے نہیں معلوم کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے اسے کھانا نہیں دیا؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اسے تو میرے پاس ضرور پاتا؟ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تو نے مجھے پانی نہیں دیا۔ ابن آدم کہے گا: اے میرے رب، میں تجھے پانی کیسے دیتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ اللہ کریم فرمائے گا کہ تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تو نے اسے پانی نہیں دیا۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اس کو پانی دیتا تو اسے میرے پاس ضرور پاتا؟ سامعین، اس حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسانیت کا کیا مقام و منزلت ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی انسانیت کے وہ عظیم محسن ہیں
جنہوں نے انسانیت کو سراسر سریا پر پہنچا دیا اور اس کو اس کا حقیقی مقام و منزلت واپس دلایا۔ اس کا خون ہی نہیں بلکہ اس کے ایک ایک عضو کو مکرم و محترم بنا دیا۔ احترام انسانیت و تکریم آدمیت کا عظیم تصور دیا اور یہ واضح کر دیا کہ انسان سے بڑھ کر اس کائنات ہست و بود کی کوئی شے نہیں جو اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ محترم و مکرم ہو۔ یہ انسانیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا احسان عظیم ہے کہ جس کو انسانیت کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ سامعین، آج نہیں ہمیشہ اجتماعی زندگی میں بنی نوع انسانی کے درمیان اختلاف اور ٹکراؤ کی صورت پیش آتی رہتی ہے جو بسا اوقات سنگین صورت اختیار کر لیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم انسانی مسئلے کو ہر ایک کے حقوق متعین فرما کر حل فرما دیا۔ چنانچہ اس موضوع پر جناب محمد خالد جزبی صاحب کا ایک مقالہ بعنوان الاسلام هو الطریق الوحید التحقیق الامن والاسلام فی الارض، جو التربیت الاسلامیہ جلد 3 بغداد عراق سے شائع ہو چکا ہے۔ اس میں ان حقوق کی تفصیل اور موضوع کے تفصیل سے تعلق سے طویل گفتگو ہے۔ سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دین و دنیا دو متباین شے تھیں۔ دونوں کے درمیان سخت ٹکراؤ، بڑی کشمکش اور شدید اختلاف تھا۔ دونوں کبھی یکجا نہیں ہو سکتے تھے۔ یہی حال علم اور دین کا تھا۔ جہاں علم وہاں دین کا گزر نہیں، اور جہاں دین وہاں علم کا تصور نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے دین و دنیا کی کشمکش، دین و علم کا اختلاف محو فرما دیا۔ اب دین و دنیا کا نہ کوئی ٹکراؤ اور نہ علم و دین میں کوئی تعارض، اس چیز نے انسانیت کے سامنے ترقی کے دروازے کھول دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عورتوں کا کیا حال تھا، تاریخ اسلام اور سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے والے سے مخفی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ان کا کھویا ہوا مقام و حیثیت واپس دلایا اور انہیں ایسا کپڑا پہنایا جو ان کے قد سے نہ چھوٹا اور نہ ہی بڑا بلکہ ان کے برابر، جس سے ان کا حسن اور دوبالا ہو گیا۔ سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی انسانوں کے درمیان تفریق و تمیز کی ساری دیواریں منہدم فرما دیں، وحدت بنی آدم اور انسانی مساوات کا درس دیا اور واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا: اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک، تمہارا باپ ایک، تم سب آدم سے ہو اور آدم مٹی سے، بے شک تم میں اللہ کے نزدیک عزیز ترین وہ شخص ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر تقوی کے علاوہ کسی اور بنا پر کوئی فضیلت نہیں۔ اب رنگ و نسل وغیرہ معیار شرف و کرامت نہیں، اور تقوی ہی شرافت و کرامت کا واحد معیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی انسانیت کو طریقی سے نور کی طرف، ہر طرح کی بندگی اور غلامی سے خدائے وحدہ لا شریک کی بندگی کی طرف، تنگ و تاریک کف سے جسمی انسانیت کا دم گھٹتا تھا، کھلی فضا کی طرف اور تمام ادیانوں خود ساختہ نظاموں کے جور و ظلم سے عدل اسلام کی طرف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے انسانیت سے وہ توق و سلاسل ہٹائے جسے اس نے اپنے اوپر ڈال رکھے تھے، ان پاکیزہ نعمتوں کو اس کے لیے حلال کیا جن سے اس نے خود کو محروم کر رکھا تھا، اور اس کے لیے گندی چیزوں کو حرام قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہر پہلو اور ہر گوشے پر مکمل توجہ دی۔ اگر روح انسانی کی تشنگی دور فرمائی تو اس کے جسد کے فطری تقاضوں سے اغماض نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کے مقصد حیات کو معدہ و مادہ سے بہت بلند فرمایا۔ آپ ہی کی تعلیمات کے صدقے اب اس کی تگ و دو، سعی و کوشش اور جد و جہد ایک معمولی مقصد یعنی کھانا اور پینا جو صرف حیوانی مقصد ہے کے لیے نہیں رہے گی،
بلکہ ایک اعلیٰ ترین مقصد و غائد کے لیے ہوگی جو کہ رضائے خدا و رسول ہے جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کے سامنے توبہ و انابت اللہ کا دروازہ کھولا، جس سے انسانیت کو روحانی سکون و اطمینان حاصل ہوا، ورنہ تو وہ اس سوچ سے گھٹ گھٹ کر مر جاتی کہ اس کی بخشش نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ انسان کے اس طبقے کا خاص خیال فرماتے ہیں جس کا کوئی خیال نہیں کرتا، جس کا کوئی غم گسار و غم خوار نہیں ہوتا، جس کے حال زار پر کوئی نہیں روتا، جس کے غم میں کوئی شریک نہیں ہوتا، جس سے کوئی محبت نہیں کرتا، جسے کوئی اپنے قریب نہیں کرتا۔ میری مراد غریبوں اور غلاموں کا طبقہ ہے۔ غریبوں اور مفلسوں پر اس طرح نظر کرم فرمائی کہ امیروں کے مال میں سے ان کے لیے حصے مقرر فرما دیے۔ یہ زکوٰۃ، یہ عشر، یہ فطرہ، یہ سب کس کے لیے ہیں؟ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کا خاص خیال فرماتے ہوئے امیروں پر لازم فرمائے ہیں، اور غلاموں پر تو اس طرح کرم فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں یہ تمہارے لونڈی غلام تمہارے بھائی ہیں جن کو خدا نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے، تو جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو وہ اسے وہی کھلائے جو خود کھاتا ہو، اور اسے اسی قسم کا لباس پہنائے جو خود پہنتا ہو۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے کسی ایسے کام کی فرمائش نہ کرو جو ان کی طاقت کے باہر ہو، اور اگر تم ایسے مشکل کاموں کی فرمائش کرو تو خود بھی ان کی مدد میں لگ جاؤ اور ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ سامعین، غلاموں کی آزادی کا خاص خیال فرمایا۔ کتاب و سنت کا مطالعہ کرنے والوں سے یہ امر پوشیدہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو ایسی تعلیمات سے نوازا جو اسے ترقی و خوشحالی و فلاح و کامرانی، روحانی سکون و اطمینان اور دارین کی سعادتوں سے بہرہور کرتی ہیں۔ صرف ایک تعلیم پیش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کرو اور اس کی ذات میں غور نہ کرو، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اسی ایک تعلیم پر عمل کر کے انسان آج مریخ پر کمندیں ڈال رہا ہے۔ یہ صرف ایک تعلیم کا حال ہے، اس سے بقیہ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو اس شعور کی دولت سے مالا مال فرمایا کہ نفع و نقصان کا حقیقی مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ احقاق حق کے معاملے میں بالکل بے باک اور نڈر ہو گیا۔ اب اسے اس معاملے میں کسی طرف سے کوئی خطرہ نہیں رہ گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس توہم پرستی کا خاتمہ ہو گیا جو اس کی حیات کو مقدر کیے ہوئے تھی۔ وہ کون سی نعمت ہے اور وہ کون سی نیکی اور بھلائی ہے جو انسانیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پاک سے نہیں ملی؟ یہ اعلیٰ اخلاقی اقدار، تواضع و انکساری، حلم و بردباری، صدق و صفا، امانت و قناعت، صلح و سلامتی، امن و امان، خلوص و للحیت، زہد و تقوی، خدا طلبی کا ذوق، خدا شناسی و خود شناسی کا جوہر، عالی ہمتی، بلند حوصلگی، ضمیر کی بیداری، عقل انسانی کی آزادی، حدود الہیہ کا احترام کرتے ہوئے آزادی رائے کا تصور، عدل و انصاف کی بالادستی، یہ سب کچھ انسانیت کو آپ ہی کے در پاک سے ملے ہیں۔ یہ قلم و کرتاس، یہ علمی جستجو و تحقیقات، یہ علم و تحقیق کے میدان میں دنیا کی تیز گامی، یہ اسناد و روایت، یہ نحو و صرف و معانی، یہ بیان و بدیع و عروض و قوافی، یہ علم لغت و اشتقاق وغیرہ، یہ سب تو آپ ہی کی بعثت کی ہی برکتیں ہیں۔ عالم انسانیت پر ابر رحمت کی یہ چند قطرات تھے جنہیں آپ نے ملاحظہ کیا۔ یہاں یہ خیال رہے کہ سرکار بطحاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و کرم کا ابر صرف عالم انسانیت پر ہی نہیں برستا ہے، بلکہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہیں، اسی طرح آپ کی رحمت سب کے لیے عام و تام ہے، اور آپ کا ابر رحمت و کرم سب پر جھوم جھوم کر برستا ہے۔ سامعین، کچھ احادیث کریمہ ملاحظہ فرمائیں جن میں رحمت و رافت اور شفقت و محبت کے جام چھلکتے ہیں، جو کسی طبقے،
قبیلے اور ملک کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ان تعلیمات کا ابر کرم سب پر یکساں برستا ہے۔ پوری مخلوق ان سے خوب فیض یاب ہو رہی ہے۔ چنانچہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کو اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہی شخص سب سے پیارا ہوگا جو اس کے کنبے کے ساتھ بھلائی کرے۔ سامعین، آپ نے پیچھے کی گئی بحث میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ملاحظہ فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف رحمت للعالمین کس قدر درخشندہ اور تابندہ ہے۔